ماشاءاللہ آج ہمارے پاس یہاں شرف الشریف میں آج 9 اگست 2016 بروز منگل ہم بیٹھے ہیں، اور صفدر شہین صاحب شیخوپورہ سے جو کہ 92 چینل کے ضلعی انچارج ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور یہ جو ہماری جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی 92 چینل کے کیمرہ مین ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ تو بابا محمد یعقوب صاحب بھی اتفاق سے آج آئے تھے، اور اکثر محفلوں میں قصور کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ تقاریر میرے ساتھ میری صدارت میں کرنے کا موقع ہوا ہے، اور یہ جو انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جب یہ حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، بالکل جاہل تھے، اور اپنے گاؤں کا بھی انہوں نے نام بتایا، گاؤں میر محمد ضلع قصور۔ تو اس بات کی اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے اپنی نالج کو بہتر کرنے کے لیے تو اس کو تحقیق کے نتیجے میں پہنچا سکتا ہے، تاکہ صحیح ڈائریکشن مل سکے، اور دیکھے کہ لوگ بات کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے کہ حضرت میاں جمیل احمد شرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابا محمد یعقوب کو ایک رات میں پورا قرآن پاک حفظ کرا دیا، اور آج یہ پورے حافظ قرآن ہیں، چوٹی کے نعت خوان ہیں، اور مسجد وہاں چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، اور پورا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ یہ ایک ان پڑھ آدمی نے کس طریقے سے راتوں رات بغیر کسی استاد کے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پیر و مرشد کی نگاہ سے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور آج یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، باقاعدہ ہوش و حواس موجود ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ کرامات اپنے اولیاء اللہ کو گاہے بگاہے ان سے اظہار کرواتا ہے، ایک حقانیت کو، ایک سچائی کو واضح کرنے کے لیے۔ لیکن اولیاء کاملین کا ہم نے معاملہ یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اخفا میں رکھا ہے، اپنی بات کو چھپایا ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں ذکر کرنے لگا تو میاں صاحب نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دے دیا، اور تنہائی میں بس کہا کہ بس تم نے پڑھ لیا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں، اور ایک نبینہ جو مدینہ منورہ سے شرف تشریف آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تو مدینہ منورہ آ کے دعا کرتا ہے آنکھوں کی، تو تمہارے گاؤں کے پاس شرف شریف ہے، وہاں جو میرا شیر بیٹھا ہے، تو یہ دعا تو ادھر جا کے کرنی تھی۔ تو وہ مدینہ منورہ سے جب واپس آیا حج کے بعد تو شرف شریف پہنچا، اور رات کے وقت شرف شریف آیا، تو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اب پہلی ہی ملاقات میں آنکھیں عطا فرما دی۔ تو حضور میاں صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا تیرے اوپر کرم ہو گیا، اب تو شرف سے چلا جا، اب کسی سے بات مت کرنا، چاہ کہ اب اس راز کو راز رکھنا چاہتے تھے۔ اور یہ باتیں بھی جیسے بابا جی آج حضور میاں صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد اعلان ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ یہ باتیں پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی ظاہرہ زندگی میں اگر ہم یہ بات کرتے تو آپ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان چیزوں کا اظہار۔ ایک میرے دوست نے حضور والد گرامی حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور اگر کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو کیا بتا دینا چاہیے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جس کو شہد جو کھاتا ہے میٹھا تو اسی کو لگتا ہے، دوسرے کو بتانے کا فائدہ کہ جس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں فائدہ تو اسی کو ہے، دوسرے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بزرگان دین کا ایک راز رکھنے کا، اخفا رکھنے کا، پوشیدہ رہنے کا ایک ہمیشہ جذبہ رہا ہے۔ تو لیکن ہم یہ بات اس لیے آج آن ریکارڈ کر رہے ہیں کہ لوگ اس چیز سے رہنمائی لے سکیں، ہدایت حاصل کر سکیں کہ ہدایت جو ہے وہ اولیاء کاملین کے در پہ ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب کائنات نے بار بار یہی پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ الحمد شریف ہر نماز میں پڑھو، اور الحمد شریف میں مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الہی مجھے سیدھا راہ دکھا، راہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ وہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ نبینے کو آنکھیں دے دیتا ہے، جن کی ایک نگاہ سے ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ عالم دین بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی مولانا کوکب نورانی جو آج کل ٹیلی ویژن پہ بڑا ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، علامہ کوکب نورانی کراچی کے، ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑ رحمۃ اللہ علیہ،
آپ میرے دادا حضور ثانی لسانی میاں غلام اللہ شرقی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور بالکل بابا یعقوب کی طرح ان پڑھ تھے، اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں تو بالکل ان پڑھ تھا، جاہل تھا، مجھے نعت بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، مجھے نعت پڑھنی سکھائی تو حضور ثانی لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی، تقریر کرنی سکھائی تو حضور ثانی لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مولانا محمد شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر ایک علامہ کے طور پہ مشہور ہوئے، اور بڑے بڑے فاضل علماء آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے تھے۔ آج ان کے صاحبزادے علامہ کوکب نورانی، آپ ٹیلی ویژن کی وجہ سے وہ تو پوری دنیا انہیں پہچان رہی ہے، وہ کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، کتنی اچھی بات کرتے ہیں۔ یہ سارا فیضان اولیاء ہے، فیضان شرف شریف ہے۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو پاک صاحب بندے ہیں، یہ اللہ کے انعام یافتہ ہستیاں ہیں۔ ان کے در پہ جانے سے اصل میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور ہدایت وہی ہے جو اولیاء کاملین کی رہنمائی میں بندہ حاصل کرے، اور اولیاء کاملین کی راستے سے ہٹ کے جو بندہ کرے گا وہ ہدایت نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے۔ جیسے آج دین کا نام لینے والے کئی گمراہ خودکش بمبار چلا رہے ہیں، ملک کے اندر افراتفری مچا رہے ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے آگ کے اندر جو کھیلا ہوا ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہمارا دین تو دین امن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین محبت سے پھیلایا، تلوار سے نہیں پھیلایا، پیار سے پھیلایا، محبت سے پھیلایا۔ تلوار آقا نے اس وقت اٹھائی جب دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا، خود آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھانے کے لیے کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اور بالکل یہ اسلام کے اندر حرام ہے کہ ہم بندوق کی نوک پر کسی کو کہیں کہ تم کلمہ پڑھو یا تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر کوئی عیسائی ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کا تحفظ کریں، اگر کوئی یہودی ہے تو ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کا تحفظ کریں، اگر کوئی ہندو اور سکھ ہے تو ہمارے لیے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کا، اس کے مال و دولت کا تحفظ کریں۔ تلوار اٹھانا اور بندوق اٹھانے کی اس وقت اجازت ہے جب کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے، تو اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں، ہم بندوق اٹھا سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہم اٹھا نہیں سکتے۔ تو اصل دین وہی ہے جو صوفیہ کرام نے پھیلایا، جو اولیاء کاملین نے پھیلایا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے۔ اور بزرگان دین کے فیضان سے ہٹ کے جو دین کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ فساد فی الارض ہیں، وہ دین کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بس کلوز کر دیں۔